بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهم راكعون الذين آمنوا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا برٹن آن ٹرینٹ میں عزیز جابر صاحب مدد اللہ علی کی نگرانی میں ملاقات ہو رہی ہے، اور راجہ ظفر صاحب اور چودھری ندیم صاحب، منیب صاحب اور حافظ نقیب صاحب اور باقی جو ہمارے مخلصین محبین اس شہر کے اندر رہتے ہیں، حاجی محمد نواز صاحب، ارشد صاحب، چودھری مشتاق صاحب، یہ سب اس کا اہتمام کریں گے۔ سابقہ تو یوں ہوتا تھا کہ وسیع پیمانے پر لنگر تیار کیا جایا کرتا تھا اور بہت پرتکلف قسم کے کھانے ہوتے تھے۔ آج چونکہ اجتماع ہمارے قانون ملک کے مطابق قابل اعتراض ہے، تو ہم لوگ قانون ملک کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ بجائے آپ ایک جگہ گیدرنگ کرنے کے اپنے اپنے گھروں میں اس ختم کا بندوبست کر لو، اور اپنے اپنے گھروں میں آپ جو ہے یہ لگا کے انٹرنیٹ اس میں ہمارا لیکچر سن لو، تاکہ جو ہماری ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، چلتا چلا آ رہا ہے، وہ آگے چلتا رہے۔ چونکہ اس وقت ناصبیت، خارجیت اور رافضیت کا بڑا زور ہو چلا ہے۔ کوئی صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی آل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، مگر یاد رکھو یہ باتیں نفع کے لیے نہیں ہیں۔ جو لوگ اس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ جدائیاں ڈال کے مسلمانوں کے درمیان افتراق کی سرحدیں کھڑی کر رہے ہیں، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حکم خداوندی یہ ہے کہ تم سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حبل اللہ سے ہم آل بیت مراد ہیں۔ ہم آل بیت کو حبل اللہ کہا گیا ہے کیونکہ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، جہاں ہم ہیں وہاں قرآن ہے، اس لیے ہم سے رابطہ کرنے کا مقصد قرآن سے رابطہ کرنا اور اہل بیت سے رابطہ کرنا، اس کا ایک ہی معنی ہے۔ اور اس معاملے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اہل علم نے لیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ شریف پڑھی ہے، یہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس میں کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہارا کارساز اللہ ہے۔ اب اس کا ایک معنی متولی الامر، یعنی تمہارے ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر کا انتظام کرنے والا تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، الذین، اور وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان سے مراد عقیدہ صحیحہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، درآں حال کہ وہ رکوع کر رہے ہوں۔ بعض مفسرین نے ترجمہ کرتے وقت اپنے دھڑے کے کسی بزرگ نے اس کا ترجمہ کسی اور طرح کر دیا، تو پھر ان کے ترجمے کے لیے انہوں نے اس کی بھی تعبیریں کی ہیں، لیکن
یہ بلا تعویل صحیح معنوں میں حال واقع ہوا ہے۔ اور کس سے واقع ہوا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر دیتے درآں حال کے وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اکثر محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت ادر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اکرمہ خارجی ہے جو کہتا ہے جناب ابو بکر صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ کوئی واقعہ ان کا ایسا پیش ہی نہیں آیا۔ اور یہ اکرمہ خارجی جو ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی جن کا سن وفات 911 ہے، ان کی اصول حدیث پر بڑی مشہور کتاب ہے تدریب الراوی، جو آج کل بھی مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کی 2 جلدیں ہیں۔ پہلے جلد کے صفحہ 388 میں لکھا ہوا ہے کہ خارجیوں، رافضیوں، معتزلوں اور اس طرح کے دوسرے بد مذہبوں سے علم حدیث بھرا ہوا ہے، یعنی مسلم اور بخاری کا نام لیا ہے۔ بخاری اور مسلم ان لوگوں راویوں کے سے بھری ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری کے اندر حدیث آ جائے بے شک آ جائے، مسلم کے اندر حدیث آ جائے بے شک آ جائے، لیکن اس کی تحقیق کرنا یہ محدثین کی ڈیوٹی ہے، اہل علم کی ڈیوٹی ہے، فیصلہ کریں یہ کس کی روایت ہے۔ اس کے اندر بتایا ہے جن خارجیوں سے حدیثیں لی ہیں، ان خارجیوں میں پہلا خارجی یہی اکرمہ ہے۔ اکرمہ وہ پہلا بد نصیب انسان ہے جس نے افریقہ میں جناب علی مرتضیٰ شیر خدا سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ پھیلایا کہ وہ کافر ہے، معاذ اللہ۔ کفر مرتضیٰ پر پہلا جھنڈا اس نے اٹھایا ہے اور تمام افریقہ میں پھرا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کسی چھوٹے موٹے بندے کی بے ادبی کرے تو وہ ان کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ جو سب سے پہلا مسلمان ہے اس کو کافر کہے تو پھر مسلمان ہی رہ جائے۔ اس بارے میں نہیں پڑھتا کہ اس کو کیا کہنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ وہ رئیس الخوارج ہے۔ خارجیوں میں ناسبی، خارجی، شاری، عروری، یہ 4 قسمیں ہیں جو منکرین آل بیت کی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ سخت جو ہیں وہ حروری ہیں۔ حروری وہ ہیں جو نکاح کرتے وقت پہلے پوچھتے تھے علی مرتضیٰ کو تو کافر کہتا ہے کہ نہیں کہتا، اگر وہ مولا مرتضیٰ کو کافر کہے تو اس کے نکاح کو ویلڈ قرار دیتے تھے، نہیں تو نکاح کی ویلیڈیشن نہیں ہوتی تھی۔ کہا جو بنیادی عقیدہ ہے ہمارا اس کے یہ خلاف ہے، لہٰذا خارجیوں کے خاندان میں سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ان کو کہتے ہیں حروری، یہ اکرمہ حروری ہے۔ اور اس کے بارے میں بڑی مشہور کتاب ہے شذرات الذہب، اس کے اندر ابن عماد حنبلی نے جن کا سن وفات 1079 ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ بد نصیب انسان تھا کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور ان کے خاندان نے اس کو ٹوائلٹ کے دروازے پر بند کیا ہوا تھا، ہتھکڑی مار کے ٹوائلٹ کے دروازے پر اس کو پابند کیا ہوا تھا۔ آتے جاتے وقت اس کو جوتے مارتے تھے۔ تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ اپنے غلاموں سے ایسا سلوک کرتے ہیں؟ تو آپ کے صاحبزادے محمد نے یہ کہا کہ یہ ہم اس کو غلام ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ میرے باپ کے بارے میں جھوٹی روایتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ جھوٹا قسم کا راوی ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی اس کو غلام بنا کے رکھا ہے انہوں نے اس کو جھوٹا کہا ہے، اور ساری تاریخ بتلاتی ہے جناب مولا مرتضیٰ کو کافر کہتا تھا۔ اور امام جلال الدین سیوطی جیسا ملین طبیعت کا آدمی وہ اس کا نام لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ حروری تھا، یعنی ان خارجیوں میں سے تھا جن کے ہاں مولا مرتضیٰ کو کافر کہنا ضروری تھا۔ اور وہ لوگ شیخین کریمین کے بہت مداح تھے، مگر ان کے مداح ہونے کا مقصد شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کی تعریف کرنا یا دل سے پیار کرنا مراد نہیں تھا، وہ بغض علی کو چھپانے کے لیے ان کی تعریف کیا کرتے تھے
اس کو امام ابو الحسن اشعری نے اپنی کتاب مقالات الاسلامیین، ان کا سن وفات ہے 330، جو ہمارے ابو منصور ماتریدی جن کا سن وفات 334 ہے، دونوں میں معاصرت ہے، ایک دور کے آدمی، کنٹمپریری ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مقالات الاسلامیین کے اندر، کہتے ہیں یہ شیخین کریمین کے بارے میں اس قدر تجاوز کرتے تھے کہ جن اوصاف و کمالات کا انکار سرکار کے بارے میں کرتے تھے وہ بھی ان کے بارے میں مانتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے، لیکن مولا مرزا کو جو اچھائی سے ذکر کرے اس کو انتہائی برا سمجھتے تھے، بس میں ہو تو قتل بھی کرتے تھے۔ جنہوں نے حضرت علی پر تلوار اٹھائی ہے، حامیان علی پر تلوار اٹھانے میں انہیں کیا دقت ہے؟ ایک اس نے یہ کہا ہے جناب ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن کوئی ایمان رکھنے والا اس کی بات کو تائید نہیں کر سکتا۔ بہت سارے محدثین نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، مگر علی کو کافر کہنے والے کو پروٹیکٹ کرنے والا وہ کیا ہوگا خود؟ تو یہ حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابوبکر جساس نے اپنی مشہور کتاب احکام القرآن، قرآن کے لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن پر سب سے پہلی کتاب ان کی ہے، ان کا سن وفات 370 ہے۔ وہ ابو الحسن کرخی کے شاگرد ہیں، وہ 3-4 واسطوں سے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور ان کو اپنے دور میں ابو حنیفہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ اپنے دور کا اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اکثریت محدثین کی اس پر جمع ہے کہ یہ حضرت مولا مرزا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ مولا مرزا نماز پڑھ رہے تھے، سرکار کے چند صحابہ سرکار کے ساتھ تھے، یہ جا رہے تھے، مسجد نبی میں جا کے پہنچے، آگے دیکھا ایک سائل ہے، وہ شکایت کر رہا ہے کہ مسجد نبی میں آ کے سوال کیا، میری مدد کسی نے نہیں کی۔ اتنے میں آپ نے پوچھا کہ کسی نے بھی نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک آدمی نے مدد کی ہے، لیکن وہ میری ضرورت سے زیادہ میری مدد ہو گئی ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ جو سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے نا، نماز کی حالت میں اس کی چنگلیہ میں، جو چھوٹی انگلی ہے نا، اس کو اردو میں چنگلیہ کہتے ہیں، لٹل فنگر جس کو انگریزی میں کہتے ہو، عربی میں اس کو خنصر کہتے ہیں، خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام۔ وہ جو چھوٹی انگلی میں ان کے انگشتری تھی، وہ ذرا ان کی انگلی سے کسی قدر بڑی تھی، انہوں نے آہستہ سے عمل یسیر کے ساتھ اس کو اتار کے تو اس کے راستے میں پھینک دیا اور اشارتاً کہہ دیا یہ تیرے لیے ہے۔ زبان سے بات نہیں کی، صرف اشارے سے باور کرا دیا کہ یہ تیرے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ انگشتری اٹھا لی، لیکن میں بیچوں تو میری ضرورت سے اس سے زیادہ پیسے ملتے، جو اس کے اندر نگینہ ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ تو سرکار نے پھر اس وقت جناب حیدر کرار کی سخاوت پر نعرہ مارا۔ یہ وہ نعرہ ہے جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے خود مارا ہے اور مولا مرزا کی سخاوت سے متاثر ہو کے مارا ہے۔ اس طرح نعرے کا ایک محل بن گیا کہ جہاں شان علی بلند ہو وہ نعرہ مارنا جو ہے سنت رسول ہے۔ اور تفسیر جلالین نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو کئی دن تک وہی نہ آئی، اچانک جو 40 یا 41 دن کے بعد وہی آئی، تو اس وقت صحابہ نے خوشی سے نعرے مارے، کیونکہ انہوں نے کافروں نے کہا تھا ودا محمد ربہ وخلا، اللہ محمد سے ناراض ہو گیا اور اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کریم نے قسم فرمائی ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ ہی تجھے چھوڑا ہے نہ ہی تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ اس میں ہمارے دیوانی کے ایک ضابطے کی ترجمانی ہے، ان البیۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ قانون کہتا ہے جو دعویٰ دائر کرے بار شہادت اس پر ہے، بار ثبوت اس پر ہے، وہ ثبوت لائے۔ کہ اس وقت کافر ہیں مدعی اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے میں نے چھوڑا ہے،
میں ہوں مدعا علیہ، تو ان کو کہو شہادت ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ثبوت لاؤ۔ جب وہ فعجزوا عن ذلک، اس سے عاجز ہو گئے، رب نے کہا میں مدعا علیہ ہوں، تو میں اپنے محبوب کے قانون کا احترام خود کرتا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس کا احترام کرے۔ رب نے کہا والضحیٰ واللیل، تیرے چہرہ والضحیٰ کی قسم ہے، تیرے جگمگاتے چہرے کی قسم ہے، اور تیری زلف تابدار کی قسم ہے جب تیرے چہرے پر بکھر جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ ہی تو تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہے۔ جب سرکار کی شان سورہ والضحیٰ میں نازل ہوئیں تو اس کے بعد پھر سرکار کے صحابہ نے بغیر صحابہ کے نعرہ مارا، تو اس کا مطلب نعرہ تکبیر کا وقت صحیح وہ ہے جس وقت میں شان مصطفیٰ بلند ہو یا شان مرتضیٰ بلند ہو۔ اسی لیے امام شافعی کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ سورہ والضحیٰ کے خاتمے سے لے کر سورہ والناس کے خاتمے تک جس وقت بھی سورت ختم ہو تو نعرہ تکبیر مارنا سنت ہے۔ اسی حوالے سے اب جناب اس پر گفتگو ہے کہ یہاں ولی کے کیا معنی ہے۔ تم روزانہ جو تقریروں میں کہتے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے بغیر نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ کوئی تمہارا کام بنانے والا ہے، تو تم نے ولی کا ترجمہ خود کیا ہوا ہے، اسی ترجمے کو ہم لے لیتے ہیں، اور وہ ترجمہ سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی انتہائی مناسب پڑتا ہے۔ جو اس سے پیشتر آیت نمبر 54 ہے، اس کے اندر کہا من یرتد یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم فیأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جن سے رب پہلے پیار کرے گا، وہ رب سے پیار کریں گے۔ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ عشق اول دل معشوق پیدا بیشود، محبت کی ابتدا محبوب کی طرف سے ہوتی ہے، خواہ جھوٹی محبت ہو یا سچی ہو، اس کی ابتدا محبوب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی سے محبت نہ کرے تو جوابی طور پر اس پر محبت نہیں ہوتی۔ ہر جگہ خواہ جنسی محبت ہے یا الہی محبت ہے، اس کی ابتدا محبوب کی طرف سے ہوتی ہے۔ خدا جس کو منتخب کرے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ خدا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ اذلۃ علی المؤمنین، اللہ ان کو لائے گا، خدا ان سے پہلے پیار کرے گا، وہ خدا سے پیار کریں گے۔ عزت علی المؤمنین، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم خو، ان کا بیہیویئر بڑا سنجیدہ، صاف ستھرا اور نرم ہوگا۔ وہ عزت علی الکافرین، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہوں گے۔ اب جن لوگوں نے پاکستان بننے کے وقت مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں کے قائد اعظم کو کہا کافر اعظم، اور گاندھی کی دھوتی میں جا کے سر دیا اور کہا ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں، میں پوچھتا ہوں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے بارے میں ان کا رویہ بڑا نرم ہوگا، یہ مومنوں کو کہتے ہیں کافر ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے خوب آپریشن کیا تھا، ہنوز عجم نہ داند رموز دی ورنہ، حسین آمد زدیو بند اینچے بول عجبیست۔ ایک دن ان کے صاحبزادے کو تقریر کرتے ہوئے میں نے دیکھا، میں نے کہا شرم تو نہیں آتی، کل تم خود مسلمانوں کو ورغلا کے ہندو کی گود میں ان کو پھینکا ہے، آج مشکل مسلمانوں پر مشکل وقت ہے، اب اس کا حل نکالنا تمہارا کام ہے۔ آج بھی تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہے، بددیانتی کا حل کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہمت کرو، آج کے بعد اپنے عقائد کو بھی درست کرو، اپنے سیاسی موقف کو بھی درست کرو، اور اس کیے ہوئے سے توبہ بھی کرو، مسلمانوں کے سامنے اعلان بھی کرو، کیونکہ جن کو حضور نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے وہ مومن ہیں، وہ اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، مومنوں کے بارے میں وہ بڑے نرم ہیں، اور کہتے یجاہدون فی سبیل اللہ، راہ مولا میں لڑیں گے۔ جب وہ
نئے مسلمان ہوں گے تو ان میں لڑنے کا ملکہ کہاں سے آئے گا؟ کہا ایمان کی قوت سے ان کو لڑنے کا ڈھنگ آئے گا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ مزہ آیا نا ان مسلمانوں کا جن کو بار بار ملامت کیا گیا کہ تم انگریز کے پٹھو ہو۔ ان کا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو انگریز کا پٹھو ہوگا وہ یہ نعرے لگائے گا، تم اپنا نعرہ بتاؤ۔ تمہارا نعرہ ہے جے ہند، تو جے ہند کا نعرہ مطلب ہندو مذہب کی کو ابدی زندگی ملے، تم اس کی ترقی اور بقا کے لیے نعرے لگاتے رہے ہو۔ تو اس جگہ سوال پیدا ہوا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو اب سوال پیدا ہوا، جب لوگوں سے تنہا ہو جائیں گے، جماعت ہوگی ایک، لڑے گی ساری دنیا سے، ان کی مدد کون کرے گا؟ اس جگہ یہ جو سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 55 ہے، یہ بتاتی ہے انما ولیکم اللہ، ایسے وقت میں تمہاری مدد کرنے والا، تمہارے کام بنانے والا، تمہاری مشکل حل کرنے والا رب کی ذات ہوگی۔ رب کا اصلی نام لیا، سرکار کا اصلی نام نہیں لیا۔ ورسولہ، سرکار کا اس میں صفت نام لیا ہے۔ فإن ترتب الحکم علی الوصف یشر بعلیتہ لہ، بیضاوی کی عبارت ہے، جب کوئی حکم وصف پر مرتب ہو تو پھر وہ وصف اس حکم کی علت ہوتا ہے، یعنی جس وقت وہ علت پائی جائے گی حکم لوٹ کے آئے گا۔ یا رسول کہا ہے، معلوم ہوا کام بنانے کی علت سرکار کی رسالت ہے۔ رسول کا مصدر ہے، مادہ اشتقاق ہے رسالت۔ معلوم ہوا جب سے لے کر وہ رسول ہیں وہ مشکل کشا ہیں، جب تک وہ رسول رہیں گے مشکل کشا رہیں گے۔ جہاں جہاں کے وہ رسول ہیں، دنیا کے رسول ہیں مشکل کشا ہیں، قبر میں رسول ہیں مشکل کشا ہیں، قیامت میں رسول ہیں مشکل کشا ہیں، ہر منزل پر وہ رسول ہیں۔ جہاں تک کا خدا خدا ہے وہاں تک کہ محمد مصطفیٰ رسول ہیں، تو پھر جہاں تک خدا کی خدائی ہے اس میں سرکار مشکل کشا ہیں۔ فرمایا صرف یہی مشکل کشا نہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اس سے مراد وہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن فراغت کا انتظار نہیں کرتے۔ عین اگر وقت آ جائے تو نماز میں بھی وہ زکوٰۃ ادا کر دیتے۔ یہ صفت کس کی تھی؟ یہ صفت جناب مولا مرتضیٰ کی تھی۔ محدثین کی اکثریت ہے اس پر یہ جناب مولا مرتضیٰ کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس پر کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ امام راضی نے اس شان نزول کا رد کیا ہے۔ شان نزول کا رد نہیں کیا، استدلال کا رد کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا حاکم ہونا، اس کے رسول کا حاکم ہونا، اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاکم ہونا، ان کے سوا حاکم کوئی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے حصر کی ترکیب آئی ہوئی ہے، انما، یعنی صرف یہی تمہارے کارساز ہیں، اللہ کارساز ہے، رسول اللہ کارساز ہے، اور وہ ایمان والے۔ تو وہ نازل ہوئی حضرت حیدر قرار کی شان میں، لہٰذا پھر تمہارے امیر المومنین خلیفہ بلا فصل براہ راست وہی خلیفہ ہیں۔ اس کا رد کیا ہے، اس کا رد میری زبان سے بھی آپ سنیں۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہمارا پیچھے جھگڑا چلا ہے مولویوں کے ساتھ، میں کہتا رہا ہوں سبب نزول خاص اور حکم عام، وہ نہیں مانتے تھے۔ یہاں یہی ضابطہ پیش کیا ہے امام راضی نے، کہا سبب خاص ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی ہے، سبب خاص ہے، حکم عام ہے، یعنی جو بھی صفت کا مسلمان ہوگا وہ امیر ہو سکتا ہے، مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے رد نہیں کیا مضمون کا، انہوں نے رد کیا ان کے استدلال کا۔ اور قاعدہ اس میں کیا استعمال ہوا ہے؟ قاعدہ یہی استعمال ہوا ہے کہ سبب خاص ہے، حکم عام ہے۔ جیسا کہ جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ پر تہمت لگی، اس پر تہمت کنندگان کو 80 درے مارے گئے،
تو قاذفین کو در اسی سے مارا جانا اس کا سبب خاص ہے، حکم عام ہے کہ قیامت تک جو بھی ایسا کرے گا، کسی بے گناہ کو جھوٹی تہمت دے گا، اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ جیسا شراب پینے والے کی 80 درے سزا مقرر ہوئی، وہ تو کسی ایک شخص کی مقرر ہوئی، لیکن سبب اس کا جو خاص تھا وہ یہ تھا کہ مومن ہو کے یہ ناپاک چیز استعمال کرے اور اس کو نشے کے لیے اور اپنی صحت کے لیے مفید سمجھے۔ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو سزا ہونی چاہیے۔ سبب اس کا خاص ہے، حکم اس کا عام ہے۔ قیامت تک جو بھی آدمی شراب پیے گا اس کی سزا یہی ہے۔ جس طرح زہار کرنے والے کے لیے قاعدہ قانون مقرر ہوا، ایک شخص نے زہار کیا تھا، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے اس کی پشت میری بیوی ہندا کی جو پشت ہے میری ماں کی مانند ہے، اس کا جسم میری ماں کی مانند ہے، اس کے کسی جزو شائع کو، واضح قسم کے اپیرنٹ آرگن کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے، وہ زہار ہے۔ تو وہ ایک کے بارے میں تھی، اس کا سبب خاص تھا، لیکن وہ حکم اس کا عام ہے۔ قیامت تک جو بھی زہار کرے گا اس کا حکم یہی ہوگا۔ اعلیٰ حضر قیاس یہ بتا دیا۔ آج پھر جس وقت یہ استدلال کریں گے اس وقت آپ ان کو پکڑیں گے کہ کل تک تو تم یہ مانتے تھے سبب خاص ہو تو حکم بھی خاص ہی ہوتا ہے، اگر یہ ہے تو پھر شیعہ کی بات تو یہ تسلیم کر جاؤ۔ ہم کسی جماعت کو برا نہیں کہنا چاہتے، مگر جو اصل حقائق ہے اہل سنت والجماعت کے استدلال اس پر قائم رہیں گے اور اس کی صحت کے لیے ثبوت مہیا کریں گے۔ اب جناب اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کے سوا کسی دوسرے کی جو امارت ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، پھر اس کا مطلب تو یہ نکلے گا کہ سرکار کے زمانے میں بھی حضرت حیدر قرار امیر ہوں، نبوت کے زمانے میں کسی دوسرے کی امارت تسلیم نہیں ہوتی، نہ کوئی اپنا یہ بات طے کہتا ہے نہ بیگانہ کہتا ہے، مگر استدلال کی جو صورت بنتی ہے کہ اثر کی ترکیب ہے، ان کے بغیر کوئی کارساز نہیں، تو رسالت کی موجودگی میں امارت منعقد ہوتی ہی نہیں۔ اس سے صاف ہو گئی بات کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فضل ہیں۔ اس پر سید محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی کے اندر کہا کہ ہم یہ تو نہیں مانتے کہ خلافت ظاہریہ میں آپ خلیفہ بلا فضل ہیں، مگر صوفیہ کی ایک بڑی تعداد نے آپ کو خلیفہ بلا فضل کہا ہے، اب ہم اس کو کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے؟ کہا خلافت ظاہریہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول بلا فضل ہیں، لیکن خلافت باطنیہ میں سرکار مولا مرتضیٰ خلیفہ بلا فضل ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں۔ کب سے خلیفہ ہیں؟ کہا جب سے لے کر نبوت چلی ہے، خلافت باطنہ بھی اسی وقت سے چلی ہے، خلافت ظاہریہ چلی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے، لیکن خلافت باطنیہ چلی ہے مولا مرتضیٰ سے۔ یہ خلافت ظاہریہ میں خلیفہ بلا فضل ہے، یعنی درمیان میں اور کوئی خلیفہ نہیں ہے، پہلے خلیفہ اور متصل خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، لیکن خلافت باطنیہ میں پہلے خلیفہ اور متصل خلیفہ مولا مرتضیٰ ہے۔ اچھا، خلافت ظاہریہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ خلافت ظاہریہ کا کام ہوتا ہے نفاذ شریعت کرنا، جو قانون ہے اس کو نافذ کرنا، امپلیمنٹیشن آف دا لا۔ اس کے بعد ایجوکیشن کا سسٹم کرنا، سسٹمائزیشن جو ہے ایجوکیشن کی وہ کرتا ہے، اور سردوں کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے۔ تو اس مناسبت سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی حدود جو ہیں ان سرحدوں کی حفاظت کی تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو اور آسانی کے ساتھ مسلمان اپنے پرسکرائبڈ ایریا میں رہیں۔ یاد رکھیں، پرسکرائبڈ ایریا 1، گورنمنٹ 2 اور پبلک 3 اور ساورن آف دا کنٹری، یہ 4 چیزیں ملیں تو ملک بنتا ہے۔ ملک کی کیا تعریف ہے؟ پرسکرائبڈ ایریا، پاپولیشن اور ایگزیکٹو حکومت کرنے والی باڈی اور ساورن آف دا کنٹری۔
سربراہی مملکت، یہ 4 چیزیں ملیں تو ملک بنتا ہے، یہ سیاسیات کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کام سب سے پہلے حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے کیا اپنے دوستوں کی مدد سے، اور اللہ کریم قبول فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ مسلمۃ الکذاب کو بھی اسی مہم کے تحت اس کو بھی ٹھکانے لگایا گیا، اس لیے اسود انسی جو تھا، طلیقہ جو تھا، ان سب کو بھی ٹھکانے لگایا گیا۔ ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو اپنی طبی موت سے مرا ہو، اسلامی حکومت نے اس کا بندوبست کیا ہے۔ تو ایک بنت سجاج جسے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، لیکن وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ تائب ہوئی تھی، مسلمان ہوئی تھی، مسلمان ہو کے مری ہے۔ تو اس طرح خلافت ظاہریہ کا کام ہے ایجوکیشن کو سسٹمٹائز کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا، آرمی موبیلائز کرنا، آرمی بھرتی کرنا، بندے تیار کرنا، اور ملک اور قوم کے لیے جو زرعی پیداوار ہے اس کو بڑھانا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ملک کے اندر رہ سکیں، ان کو خوراک مہیا ہو سکے، اور مدارس قائم کرنا، مسجدیں قائم کرنا، مسجدوں کے اندر امام مقرر کرنا، ٹیچر مقرر کرنا، ان کو نصاب تعلیم دینا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق، یہ کام سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ اس لیے خلافت ظاہریہ میں سب سے پہلے خلیفہ متصل، خلیفہ ظاہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن خلافت باطنیہ کا کام کیا ہے؟ کشتی ڈوبنے لگی ہے، کہا یا علی پہنچیو، پہنچنا، یہ خلافت باطنیہ کا کام۔ مشکل کشائی کرنا، اسلام کے باطنی ڈھانچے کی حفاظت کرنا کہ اس کی شکل کوئی نہ بگاڑے۔ یہ جتنوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اسلام کو بچایا گیا، بظاہر اسلامک آرمی لڑتی رہی، لیکن باطنی طور پر خلیفہ باطن جو ہے وہ اس کا انتظام کرتا رہا۔ خلیفہ باطنی کی اور کیا ڈیوٹی ہوتی رہی کہ جس طرح کا خود ہے اسی طرح کا سسٹم ساری امتوں میں جاری کرے۔ تو جناب مولا مرتضیٰ سرکاری دو عالم صاحب کے خلیفہ بلا فصل خلیفہ باطن ہیں، باطنی طور پر سرکار کے خلیفہ، جس سے سرکار رسول ہیں، اعلان نہیں کیا، اس سرکار کی نبوت باطنی امر ہے نا۔ نبی کیا کرتے رہے؟ کہا نبیوں کی تربیت کرتے رہے، نبیوں کو پڑھاتے رہے، ان کو سکھاتے رہے۔ جاؤ گے دنیا میں تو تمہارے ساتھ مزاحمت ہوگی، کفار تلواریں لے کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے، بعض وقت تمہیں شہادت بھی نصیب ہوگی، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا، راستہ یہی حق ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے، پرواہ نہیں کرنی۔ نبیوں کی تربیت کرتے، اس طرح تمہیں معجزات دیے جائیں گے، اس طرح تم پر جبریل آئے گا۔ معلوم ہوا غار میں جو جبریل آیا تھا وہ سرکار کا تجربہ پہلا نہیں تھا، سرکار دوسرے نبیوں کو پڑھاتے رہے، اس طرح جبریل آئے گا، اس طرح پیغام آئیں گے، پہلے خواب کے ذریعے سے تمہیں وہی آئے گی، یہ تربیت نبیوں کو کرتے رہے۔ تو مولا مرتضیٰ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ولی بناتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ما بلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام۔ تفسیر مظہری جلد دوئم صفحہ 120، اس کے اندر یہ نقل کرتے ہیں پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا۔ اب بتاؤ سارے جہان کو میں تو نہیں کہتا نا کہ علی علی کرو، بتاؤ آرمی میں جو سب سے زیادہ جوان بہادر نکلے اس کو کہتے ہیں اس کو نشان حیدر دو، یار کسی اور صحابی کا نام کیوں نہیں؟ کہا دراصل میدان مارنا علی کا کام ہے، اس لیے جو میدان مارے وہ علی کا نائب ہے، اس لیے اس کو نشان حیدر کا تمغہ ملتا ہے۔ اب سب سے پہلے نعرہ حضرت علی کا لگا ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آنے لگی ہے بات، خلیفہ باطنی کی جواب کیا ہے؟ کہا اصحاب کہف جن کا کتا جنت میں جائے گا ان کو ولی کس نے بنایا؟ کہا علی نے ولی بنایا۔ علی تو ایسا ٹیچر ہے
کہ جس کے پڑے ہوئے شاگرد ان کے کتے بھی جنت میں جائیں گے۔ آصف بن برخیہ جو ہزاروں میل کی دوری پر سے تخت بلقیس اٹھایا، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا، یہ ولی ہے، پر ولی بنایا کس نے؟ کہا علی نے بنایا۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ مدد کس سے لی؟ جو علی کا پروردہ ہے، جو علی کا نوازا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں لے آؤں گا۔ پہلے جن بولا، انہوں نے کہا میں لے آؤں گا، جتنی دیر میں آپ کا دربار برخاست ہوتا ہے اتنے میں وہ لے کے آ جاؤں گا تخت۔ جناب خود بیٹھے ہوئے بیت المقدس شام کے اندر، اور تخت ہے سعودی عربیہ سے پرے یمن شہر سبا میں، تو یہ کوئی 2-3 ہزار میل کی دوری بنتی ہے۔ اتنی دوری پر تخت ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ جناب مجھے کوئی سامان دیجئے، مجھے کوئی ٹرک دیجئے، وہاں سے کھول کے لاد کے لاؤں گا۔ بدعقیدہ لوگوں نے ایک جملہ بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں تصرف ماتحت الاسباب، تو کسی سے مدد مانگنی درست ہے، اور تصرف ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر کی مدد مانگنا اللہ کے بغیر حرام ہے۔ بتاؤ جب سلیمان علیہ السلام نے مدد مانگی تو انہوں نے کیا کہا؟ میں تمہیں ٹرک دوں گا، میں تمہیں اتنے ٹرالے دوں گا، اس پہ لاد کے لاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہ میں پیٹرول مانگتا ہوں، نہ میں جہاز مانگتا ہوں، نہ ہیلی کاپٹر مانگتا ہوں، میں لے کے آؤں گا۔ جن کو کہہ دیا تو دیر لگاتا ہے، جلدی چاہیے، اس وقت وہ آدمی بول اٹھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ بولا میں لے آؤں گا۔ ان کے پاس علم من الکتاب، من اس کو کہتے تبیزیہ، چھوٹے سے جزو کو ظاہر کرتا ہے۔ مولا مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں مجھے نہ پتا ہو کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، معنی اس کا کیا ہے۔ پورے قرآن پر جس کو عبور ہے، آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں صرف سورہ فاتحہ پر ایک اونٹ کے برابر بوجھ کتابیں لکھ ڈالوں، لیکن پھر بھی قرآن کے پھر بھی فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو۔ جس کا علم یہ ہے اس کا نام علی ہے، جس کے علم سے تھوڑا سا علم آصف بن برخیہ کو ملا ہے، وہ کہتا ہے وہاں سے تخت اٹھا کر کے میں لے آؤں گا۔ وہاں وہ اس طرح اوپر اس کے بنے ہوئے ہیں گنبد، وہ گنبدوں کے اندر ہے، اور 40 مربع گز ہے، اس کے اوپر کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر سامان لگا ہوا ہے، آرائش ہے، ڈیکوریشن ہے۔ آصف بن برخیہ حضرت محی الدین ابن عربی اپنی کتاب الفتوحات المکیہ کے اندر لکھتے ہیں آتا بے عرشہا اے دامن و ایجادن، جا کے نہیں لائے، ما غابہ مجلس ہی، جس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مرید مشکل کشا کا ہے، اس لیے مشکل اس طرح حل ہوئی، دروازہ توڑے بغیر وہاں سے سارا تخت اٹھایا، اسی طرح کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، اسی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے۔ مائی بلقیس صاحبہ سامنے آ گئی، لیکن کہا کب سامنے آ گئی مائی صاحبہ، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے چاہیے، وہ دروازے پر آ گئی ہوئی ہے۔ تخت بلقیس جو ہے وہ یمن میں ہے، وہاں سے اٹھا کے کون لائے گا؟ انہوں نے کہا جناب فاصلہ بڑا ہے، یہ بہت قریب آ گئی ہے۔ جس وقت وہاں جناب بلقیس پہنچتی ہیں، دیکھا، پوچھا یہ جانتی ہو؟ انہوں نے کہا نہ ہو، ایسا لگتا ہے جیسا میرے والا ہے ہی وہ انہیں کا سا ہے۔ تو اس کو یہ طاقت کس نے بخشی ہے؟ سابقہ امتوں کو ولی بنایا علی نے، جس پر لفظ ولی استعمال ہوگا وہ علی کا تربیت یافتہ ہے، جس کے اوپر نبی کا لفظ استعمال ہوگا وہ سرکار دو عالم کا تربیت یافتہ ہے۔ یعنی نبیوں کی تربیت اعلان نبوت سے پہلے سرکار کرتے رہے، اور ولیوں کی تربیت سرکار مولا مرتضیٰ کرتے رہے۔ اور حضرت سید محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186 کے اندر پوری تفصیلات لکھی ہیں۔ ان کا خلافت باطنیہ کا کام ہے کہ وہ اسلام کے باطنی ڈھانچے کی حفاظت کرتا، بگڑنے نہیں دیتا۔
یہی وجہ ظاہری ایسے ایسے برے حکمران بھی ہوئے. جلال الدین اکبر ماتھے پہ تلک لگا کے مندر میں جاتا رہا ہے. جس نے 54 برس لگاتار ہندوستان میں حکومت کی ہے. پاکستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں کسی ہندو یا مسلم کسی دوسرے حکمران کی تاریخ نہیں ہے کہ اس نے 54 برس لگاتار حکومت کی ہو. جلال الدین اکبر انتہائی بدنصیب تھا کہ اس کی بدعقیدگی پورے جوبن پر تھی. جس طرح ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کے بھاگا تو پکھر کے مقام پر پہنچا. یہ میاں والی شہر سے 84 میل دوری پر ہے. ڈیرہ اسماعیل خان اور یہ آمنے سامنے. اس کی بیگم کہنے لگی میرا بچہ ہونے والا ہے. اس نے کہا کیسی پاگل ہے، دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے، اگر ذرا ہم ٹھہرے دشمن ہمیں پکڑ لے گا، مارے جائیں گے. اس نے کہا پھر تمہیں تو پتہ نہیں میں عورت ہوں، بچے کا وقت آ جائے عورت اس کو روک نہیں سکتی، مجھے یہاں اتار دے، پھر جس اللہ کو منظور ہوگا، جیسا خدا چاہے گا ویسا ہوگا، تمہیں اجازت دے جا سکتے ہو. اس نے اس کو اتارا لیکن کہا یہ بڑی بزدلی ہے، میں بیگم کو ریگستان میں پھینک کے خود چلا جاؤں. لمحے بار میں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا تھا فرمایا، اس کا نام ہے جلال الدین اکبر. پھر گکھڑوں کی حکومت کا زمانہ تھا. اس ایریے میں گکھڑوں کی حکومت تھی. یہ اس کو اپنی مدد سے افغانستان پہنچایا. اس بارڈر کا نام ہے موزہ چاری کاراں. موزہ چاری کاراں سے اس کو پار کیا. ادھر جا کے 4 سال تک لگاتار اس نے آرمی موبلائز کی، ان کو ٹرینڈ کیا. اکیلا آدمی ہمایوں ہندوستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک مرتبہ تخت سے گرنے کے بعد دوبارہ تخت پر سوار ہو گیا. نہیں تھی جہاں سے کوئی گرا کرتا ہے بحال نہیں ہوا کرتا. تو موقع نہیں ملا اسے پڑھائے. ایک مرتبہ شہنشاہ ایران کی چٹھی آئی، الٹی رکھ کے پڑھنے لگا. تو ابو الفضل پاس بیٹھا ہوا تھا، دیکھا وہ شہنشاہ ایران کا ایلچی ہنس دیا کہ دیکھو بادشاہ ہو کے اس کو یہی پتہ نہیں کہ یہ الٹا ہے کہ سیدھا ہے. اس نے کہا بر ذل الہ مخند زیرہ کے رسول ما ہم امی بود، تو خلیفۃ اللہ کے اوپر ہنسی مت کر، نبی پاک علیہ السلام بھی تو پڑے ہوئے نہیں تھے نا. یہ بات اسے کہی. بدترین آدمی تھا. اس آدمی نے بہت برے حالات وہاں ہندوستان میں کیے ہیں. اس کے باوجود بھی ہندوستان میں زندہ بچ نکلا اسلام. وہ کس نے اس ڈھانچے باطنی کو سلامت رکھا ہے کا جو خلیفہ باطن ہوتا ہے اسلام کے باطنی ڈھانچے کو وہ سلامت رکھتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. اور پھر سید محمود علوسی بغدادی روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ میں کیا نسبت ہے، کا خلافت باطنیہ گودا ہے، خلافت ظاہریہ چھلکے ہے. اندازہ ذرا کریں، بندہ نقش بندی ہے. شیخ خالد کردی مجددی کا وہ مرید ہے. سید شیخ خالد کردی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کا وہ خلیفہ ہے. یہ ان کے خلیفہ سید محمود علوسی بغدادی. کہتے ہیں خلافت باطنیہ جو ہے وہ گودا ہے، خلافت ظاہریہ چھلکے ہے. تو کیا کہا ہے انہوں نے، خلافت ظاہریہ میں خلافت باطنیہ میں تناسب کیا ہے. تو یہ اس آیت کے اندر یہ راز مضمر ہے کہ جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب لاکھ آدمی پیدا ہوں انہیں ممکن ایک آدمی ولی ہو. تو خلافت ظاہریہ سے استفادہ 1 لاکھ آدمی کرتا ہے، لیکن خلافت باطنیہ سے ایک ہی آدمی استفادہ کرتا ہے لیکن پوری قوم کا رخ بدل دیتا ہے. دیکھیں کئی لاکھ انسان نہیں، کئی کروڑ انسان مرزا قادیانی کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، لیکن علی کا بیٹا سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولاد علی میں سے ہے، سید نجیب الطرفین ہے. اس آدمی نے اٹھ کے جو کئی کروڑ آدمیوں سے کام نہیں ہو سکا، علی کے ایک خلیفہ باطنی نے وہ کام کر کے دکھایا. تو یہ فرق ہے. تو جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور بے شمار ایسے فضائل ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے. اسی لیے لکھا ہے امام فخر الدین رازی نے، جن کا سن وفات 606 ہے،
اس کا مطلب یہ ہوگا 7ویں صدی کے آغاز تک یہ مسئلہ اسی طرح رہا. کیا مسئلہ ہے؟ اجماعت الامت والا انا خیر الخلائق بعد رسول اللہ اما ابو بکر او علی، کہ حضور کے بعد ساری مخلوق میں سے جو افضل ہے یا وہ ابو بکر ہے یا وہ علی ہے. اب ان دونوں جماعتوں کا اجماع ہو گیا، اجماع امت ہو گیا، لیکن ایک کی افضلیت پر کیوں نہیں ہوا؟ کہا دونوں دھڑوں پر دلائل موجود ہیں. حضرت امام شمس الائمہ سرخسی جنہوں نے اندھے کنویں کی قید 20 سال گزاری ہے، 20 سال اندھے کنویں کی قید، انہوں نے ایک قانون بنایا تھا جو ان کے ضمیر کے خلاف تھا. انہوں نے کہا اس پر میں تائید نہیں کرتا. انہوں نے کہا تائید نہیں کرتے تو تمہیں 20 سال اندھے کنویں کی قید میں ڈالیں گے. انہوں نے کہا وہ قید میں کاٹ لوں گا لیکن کلمہ باطل ہے اس پر میں دستخط نہیں کرتا. ان کو 20 سال کے لیے اندھے کنویں میں بند کر دیا گیا. پتہ نہیں عیدیں آئی ہیں کہ گئی ہیں، پتہ نہیں بہار آئی ہے کہ گئی ہے، پتہ نہیں آج کا جو چاند نظر آ رہی ہے عید کا چاند ہے یا کون سا چاند ہے. 20 سال کی بہاریں آئیں اور گئیں، عیدیں آئیں اور گئیں. وہ مرد خدا صرف حق گوئی کا گنہگار ہے، اس کا جرم صرف حق گوئی ہے. وہ جیل میں ہے اور قید کاٹ رہا ہے، اتنی لمبی قید میں پڑا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا ایک شرط میرے ساتھ منظور کر لو کہ میرے شاگردوں کو کنویں کی مینڈ پر آ کے بیٹھنے کی اجازت دے دو. وہ جو کنویں کے دھانے پر باڑ سی بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کو مینڈ کہتے. یہ جس کو ہم آڑ کہتے ہیں نا، زمینوں کی آڑ، آڑ اور باڑ، اس کو بھی اردو میں مینڈ کہتے ہیں. میرے شاگردوں کو یہ اجازت دے دو وہ میرے کنویں کی مینڈ پر آ کے بیٹھ جائیں، نیچے سے جو میں بولوں وہ لکھ لیں. وہ مرد خدا تیرے حافظے پر قربان، تیری غیرت پر قربان، علم پر تیری حکومت پر قربان. 32 جلدوں کی کتاب لکھائی ہے، میرے کتب خانے میں سب موجود ہے. کسی زمانے میں ایک میرا مرید تھا، وہ آج کل اس کا وصال ہوا ہے، پڑیلا گجراں وہاں کا رہنے والا. میرے موٹر سائیکل کے لیے وہ ان دنوں میں ضرورت مند تھا کہ مجھے واسپا اگر مل جائے سفر کرنے میں آسانی ہوگی. اس کو پتہ چلا وہ اپنے سال کی کمائی کا 10واں حصہ مجھے دیا کرتا تھا. وہ پیسے لے کے آیا، کہہ لگا میں واسپا لینے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا مجھے ایک کتاب چاہیے، واسپا لینے دو. کہا یہ کتاب ہے، واسپا کی قیمت ایک کتاب کھائی جائے گی؟ میں نے کہا ممکن ہے کتاب کے پیسے زیادہ ہو. ادھر یہ نایاب تھی، پھر کتب خانے والوں نے جتنے مانگے اتنے پیسے دیے. 32 جلدوں کی کتاب لکھوائے. کوئی کتاب کنسلٹیشن کے لیے، کنسلٹ کرنے کے لیے موجود نہ ہو، مطالعے میں کوئی چیز مددگار نہ ہو، کسی سے پوچھ نہ سکے، برنوں کے زبان بولتے گئے. 32 جلدوں میں ایک غلطی نہیں نکلی. آج بھی ہمارا سیو اللہ کہتا ہے جس بارے میں شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط پیش ہو جائے دوسری کتاب پیش نہیں ہو سکتی. اس کے جلد نمبر اول اصول السرخسی، اصول السرخسی الگ کتاب ہے، مبسوط سرخسی الگ کتاب ہے، دونوں کتابیں الگ الگ ہیں. لیکن اصول السرخسی کی 2 جلدیں، پہلے جلد میں صفحہ 318 اس پر لکھا ہوا ہے تمام آل مدینہ اس میں شامل نہ ہو اور عطرت رسول شامل نہ ہو، اجماع منعقد نہیں ہو سکتا. اور تمام کتابوں نے لکھا تھا کہ یہ جو مولوی صاحب ابن حجر مکی نے کتاب لکھی ہے شیعہ کے رب میں سب سے زیادہ زور والی کتاب یہ ہے. اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ کسی ہاشمی نے کبھی حضرت حیدر کرار کے سوا کسی کو افضل نہیں کہا، کسی مطلبی نے حضرت حیدر کرار سے افضل کسی کو نہیں سمجھا. اور حضرت سلمان فارسی 1، ابو ذر غفاری 2، اور ابو ایوب انصاری 3، اور حضرت مقداد بن الاسود، جابر بن عبداللہ انصاری،
حضرت خباب بن الارت، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت زید بن ارقم اور حضرت ابو سعید خدری، 55 صحابہ کے نام میں نے اپنی کتاب میں لیے۔ ان سب کا اتفاق ہے کہ علی جیسا مانے جنا ہی نہیں، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں۔ اب جب سب عطرت رسول شامل نہ ہو، کتاب موجود ہے، دوست دشمن کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، حوالے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بھی ہاشمی نے، ایک بھی مطلبی نے، ایک بھی ان صحابہ میں سے، اور ان کے جتنے بھی ہیں ان میں چوٹی کے آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود جس اجماع میں شریک نہ ہو وہ اجماع ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ مخالفت دھڑلے سے مخالف ہے۔ وہ کہتے ہیں، طبرانی میں ان کا لیکچر موجود ہے، تعلم تو 70 سورۃ من القرآن من عند خیر الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے سرکار سے 70 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی، اس سے پڑھی ہیں جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ وختمت القرآن عند خیر البشر بعد الانبیاء علی ابن ابی طالب، میں نے باقی قرآن مجید جو ہے اس سے پڑھا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، اس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اقوا ہیں اور یہ قوی ہیں۔ کوئی قوی صحابی اقوا کے خلاف روایت کرے وہ روایت شاذ ٹھہرتی ہے، وہ قابل احتجاج نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا تھا نا، ما کننا نعدل احدا بابی بکر ثم عمر ثم عثمان، ہم جناب ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اس کے بعد جناب عمر کے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، پھر حضرت عثمان جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر چپ کر جاتے تھے۔ یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، یہ سکہ صحابی ہیں، لیکن انہوں نے مخالفت کیا اوسق کی، جو سکہ ترین ہے، اس کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ وہ کہتے ہیں کننا نتحدث ان افضل اہل المدینہ علی بن ابی طالب، ہماری روزانہ کی بول چال کی یہ زبان تھی کہ سارے اہل مدینہ سے افضل اگر ہے تو علی ہے، ساری دنیا سے اہل مدینہ افضل، اہل مدینہ سے سرکار مولا مرتضیٰ افضل کا افضل ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی موجودگی میں وہ حدیث مردود ہے۔ اور ان کے سب سے زیادہ سکہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کسی صحابی کو سرکار نے وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا جو ان کو دیا ہے۔ کہتے ہیں سرکار کا فرمان ہے، ردیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد وسخط لہا ما سخط لہا ابن ام عبد، میں نے اپنی امت کے لیے وہ چیز پسند کی اور پسند کرتا رہوں گا کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پسند کی ہے، اور ہر اس چیز کو ناپسند کروں گا جس کو عبداللہ بن مسعود ناپسند کرتا یا کرے گا۔ یہ سرٹیفکیٹ تو سوائے حضرت مولا مرتضیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کو اس مناسبت سے کہا کہ علی جو ہے یہ باب مدینۃ العلم ہے، وگرنہ یہ سرٹیفکیٹ خلفائے راشدین میں بھی کسی کے پاس نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہو جس دھڑے میں یہ شریک نہ ہو وہ دھڑا اجماعی دھڑا نہیں کہلا سکتا۔ اب جناب جو دونوں دھڑے ایک جیسے ہوں، اصول السرخسی کے صفحہ نمبر 119 اور 120 پر امام ابو حنیفہ کا کوٹیشن موجود ہے، جب دونوں دھڑے ایک جیسے ہوں اور دونوں کا آپس میں اتفاق نہ ہو سکے، یہ بھی صحابہ ہیں وہ بھی صحابہ ہیں، یہ بھی مجتہدین ہیں وہ بھی مجتہدین ہیں، تو آپ کسی بھی سر سے ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کو رد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ان کو چھوڑ کے آپ اجماع کر لیں تو آپ نے اس جماعت کو جاہل کہا ہوگا، تو صحابہ کی کسی جماعت کو جاہل کہنے کا کسی کو حق نہیں۔ تمام صحابہ اہل علم ہیں اور ہدایت کے نور ہیں اور ان کے پاس ہدایت موجود ہے۔ اللہ حضرت قیاس جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی بے شمار اور خصوصیات ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے علی تمہیں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھے بھی نہیں دیں۔ ابن عساکر کی حدیث ہے، فرمایا اے علی
اللہ نے تجھے بیگم ایسی دی ہے کہ میں اگر 100 بیگم بھی کروں تو تیری بیگم کے برابر نہیں ہے. کائنات کی سب سے افضل خاتون جو ہے وہ تیری بیگم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں کہ مجھے ان جیسا ایک بھی بیٹا اللہ نے عطا نہیں فرمایا. اور تیسری بات یہ ہے تیرے اندر حلالی اور حرامی کی تمیز رکھی ہے. ابن عساکر کی حدیث ہے ان کننا لنعرف الرجل من غیر ابی ببغضہ علی، کہ ہمیں کسی حرامی حلالی کا پتہ نہیں چلتا تھا، جو علی کا نعرہ مارتے تو وہ چین بجبیں ہو جاتا، اس کی پیشانی پر شگن پڑ جاتے. ہم سمجھ جاتے اگر اپنے باپ کا کوئی بیٹا ہوتا تو یہ علی کا نام لینے سے رنجیدہ کیوں، تو معلوم ہے ایک اور ہی داؤ لگا گیا. پچھلے 2-3 سالوں میں یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں تو میرے مخالف دھڑے کے لوگ کہتے رہے یہ حدیث شیعہ کی حدیث ہے. اب ان سے پوچھو اب خود یہ حدیث بیان کرتے ہیں. علی پور میں جلسہ ہوا، اس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور نام لیا ان کا، کہا ان کا باپ صبر نہیں کر سکا. میں ایک حدیث میں بیان کی تھی میں نے کہ جو علی سے بغض رکھے یا وہ بچہ ایزی ہے، ماں اس کی کا بدن ناپاک تھا، بیوی میں اکٹھے ہو کے بچہ پیدا ہو گیا، یا اس صفت کا بچہ ہے، یا ولد الحرام ہے اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں، یا یہ اوپر سے دیکھنے میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، کرتا لمبا پہنا، ہاتھ میں تسبیح پھراتا ہے، اندر سے کافر ہے، اوپر سے مومن ہے اندر سے کافر ہے. مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ شاہ صاحب نے جو حدیثیں بیان کی ہیں یہ شیعہ کی، ان دنوں وہ خود انہوں نے بیان کی ہیں، کہا اس کے باپ سے صبر نہیں ہو سکا، اور ننگے الفاظ کے ساتھ میں وہ تعبیر نہیں کر سکتا. بہرحال علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو امت ادھر کی ادھر ہو جائے اس کا متبادل صفت کسی میں نہیں پائی جاتی. جس طرح یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے نا کہ ہم ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، عمر فاروق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. انہی کی یہ بھی حدیث ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. اول من اشفلہ من امتی یوم القیامت آل بیتی، قیامت کے میدان میں اپنی امت میں سب سے پہلے جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میری آل بیت، میرے گھر میں رہنے والے. اس کے بعد فرمایا کہ ثم الاقرب من القریش فالاقرب، پھر قریشیوں میں سے جو قریبی ہیں، پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ قریشی پھر ان کی شفاعت کروں گا. کہا اس کے بعد میں اس کے بعد شفاعت کروں گا ثم من آمنا و تبانی من آل الیمن، یمن کے رہنے والے لوگوں میں سے جو مجھ پر ایمان لایا اور میری پیروی کی ان کی شفاعت کروں گا. ثم سائر العرب، پھر سارے عربوں کی شفاعت کروں گا. ثم العاجم ومن اشفلہ اول افضل، جس کی سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہی افضل ہے. قیامت کے میدان میں افضل کون ہوگا؟ پھر اہل بیت، اہل بیت رسول. یہ بھی حدیث عبداللہ بن عمر کی ہے. جب کوئی راوی اپنی بیان کردہ حدیث کے رد میں بیان کر دے تو پھر اس کی پہلی وہ حدیث جو ہے وہ کنڈم ہو جاتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ یا ان کو نسیان تھا، کہیں صاحب ہو گیا، ان کو صاحب ہو گیا ہے، یا وہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، یا انہوں نے یہ حدیث کا قاعدہ ہے جو راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کر لے تو اس کی حدیث وہ کینسل ہو جاتی ہے، یا اس رائے کے خلاف بیان کر دے اس کی وہ رائے کینسل ہو جاتی ہے. تو جناب مولا مرتضیٰ کو یہ شان بھی حاصل ہے. اور ابن مردویہ نے لکھا ہے کہ جو 5 وقتوں کی اذانوں میں کہتے ہیں ورزقنا شفاعتہ، اللہ کریم سرکار کو مقام ابوس مقام محمودہ، مقام محمود عطا فرما اور ہمارے آقا ان کی شفاعت کو قبول فرما. سرکار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا، یہ مناقب امیر المومنین کے اندر امام مردویہ نے جن کا سن وفات 410 ہے اور آج تک ان آنکھوں سے کوئی علم حدیث کی
شرح بخاری کی نہیں دیکھی، مسلم کی نہیں دیکھی، جس کے اندر ابن مردویہ کا ذکر نہیں ہے، بہت بڑا آدمی، اور ایک جگہ بھی ان کا رد نہیں دیکھا۔ کہا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مقام محمود 5 وقتوں کی اذانوں میں آپ نے دعا کا حکم دیا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلوات القائمة آت محمد الوسیلہ۔ الوسیلہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کے اندر وہ ایک اسپیشل رہائش گاہ ہے جو میرے لیے بنائی گئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں اور بھی آپ کے ساتھ کوئی ہوگا؟ کہا فاطمہ ہوگی، حسن ہوگا، حسین ہوگا، علی ہوگا، تو یہ سرکار کے ساتھ وہاں ہوگا، شان تو اس کی دیکھو نا۔ پھر اور کسی شخص کی نیکی کو جنت کا ذریعہ سمجھا گیا ہوگا، اس کی جنت میں اچھے درجے ملنے کا سبب ہوگا، لیکن جنت کے اندر وہ کلاس جو اہل بیت کی کلاس میں شمار ہوتی ہے وہ صرف اس کو ملے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے اغذا بید الحسن و بید الحسین، حضور نے ایک ہاتھ سے امام حسن کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے امام حسین کو پکڑا اور پکڑ کا من احبنی و احب حاضین۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری یہ اہل بیت کے ائمہ کے استاد ہیں، یہ انہی کو سرکار نے کہا تھا میرا بیٹا تیرے پاس پڑھنے آئے گا، محمد نام ہوگا، میرا السلام علیکم ان کو کہنا۔ وہ پھر حضرت امام جعفر حضرت امام محمد باقر کو ایسے گریبان سے پکڑ لے کے قریب کھینچتے تھے، گردن پہ بوسہ دیتے تھے، کہتے پسرے رسول از بوئے رسول میں بویا۔ سرکار کا ہاتھ چومتے تھے نا، کہا جو سمیل ان سے ملتی تھی نا وہ تیری گردن پر پیار کرنے سے وہ مجھے ملتی ہے۔ الولد سر الابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، فرمایا جو ان دونوں سے بھی پیار کرے، مجھ سے بھی پیار کرے، ان کے ماں باپ سے بھی پیار کرے، اس کو صرف جنت نہیں ملے گی، جنت کے اندر وہ کلاس ملے گی جو ہماری ہے۔ اس طرح کی کوئی نیکی میری اطلاع میں اور کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ محبت اہل بیت پنجتن پاک کی محبت ہے، وہ جو ساری زندگی آپ کو بتاتے رہے۔ سب سے پہلی توبہ جو منظور ہوئی ہے ان 5 ہستیوں کے طفیل منظور ہے۔ یار کسی سزا سے جان چھوٹ جائے معمولی بات ہے، پہلی جو خطا تھی وہ معاف ہوئی، وہ کس کے ذریعے سے؟ ان کے نام کے ذریعے سے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور فتلقى آدم من ربه کلمات، جلال سیوطی انتہائی صحابہ کے دھڑے کے آدمی، اہل بیت کے دھڑے کی بات کئی مشکل سے کرتے، آسانی سے نہیں کرتے۔ وہ بھی لکھتے ہیں، کہتے وہ کون سے کلمات تھے جو سیکھنے سے آدم علیہ السلام کی توبہ منظور ہوئی؟ وہ کلمات کیا تھے؟ کہا وہ پنجتن پاک تھے۔ یہ 5 ہستیاں تھیں جن کے نام آج تک جو لوگ پنجتن پاک کہتے پھرتے، جبکہ مولوی سر پہ ٹنڈورا رکھ کے پیٹتے ہیں، کہتے کوئی پنجتن پاک نہیں۔ یارو پنجتن پاک کوئی نہیں، اگر آدم کے اولاد میں سے ہونا پھر تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ ان کے نام سے ہی تو پہلی توبہ منظور ہوئی ہے۔ یہ بات صرف امام جلال الدین سیوطی نے نہیں لکھی، سید محب الدین طبری جن کا صنفات 694 ہے اور کعبہ شریف کے شافعی مذہب کے مسلح کے امام تھے، انہوں نے اپنی ریاض النظرہ کے اندر بھی لکھی ہے۔ یہ بات وحید الزمان آل حدیث اس نے کتاب لکھی حقیقت المہدی، وہ مہدی کتاب کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل سنی تو ہم ہیں جو پنجتن پاک کو مانتے، جو پنجتن پاک کے منکر ہیں وہ سنی کہاں ہیں؟ بڑا کھل کر اس نے لکھا ہے، ہدیۃ المہدی اس پوری کتاب کا نام ہے، ہدیۃ المہدی کے اندر کہا اصل میں سنی تو ہم ہیں جو ان کے نام کی برکت کو تمام اولاد آدم کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ وہ توبہ منظور ہوئی تو آدم اس صورت میں ہے نا، اگر وہ توبہ منظور نہ ہوتی پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ان کی برکت ساری انسانیت کو فلاح ملی ہے۔ تو یہ شان تھی حضرت حیدر کرار کی۔ ان دنوں یا صحابہ کا ذکر ہوا ہے، خاتون جنت کا ذکر ہوا ہے، یا اہل بیت کا۔
کیونکہ یہ موجودہ دور جو ہے یہ خارجیوں کا دور ہے، ناسبیوں کا دور ہے، رافضیوں کا دور ہے، جس کا بس چلتا ہے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ ہم تمام صحابہ کو جنتی سمجھتے ہیں، تابعین کو جنتی سمجھتے ہیں، اولاد فاطمہ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ جنت ایک نیک عملی سے نہیں ملتی، کبھی وہ کسی وسیلے فضل الہی سے بھی ملتی ہے۔ حاکم کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں اِنَّ فاطمۃ اکثرت فرجہا فحرم اللہ ذریتہ علی النار۔ اللہ خاتون جنت نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی۔ جتنا دامن بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی پاکیزگی کی قیمت بڑی ہوتی ہے، پھر جتنی قیمت بڑی ہوتی ہے اتنا جزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ کہ خاتون جنت نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کے اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا۔ اب ناراضگی کس بات کی ہے؟ مولوی صاحب سید کو دیکھیں سینگوں پہ اٹھاتے ہیں، سوائے چند علماء ربانی کے جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، جیسا ہمارے مفتی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ آپ کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کی شان تھی، وہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ اور ہمارے دو شخص نہیں بلکہ تین شخص، سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو 1.5 سید کہا کرتا تھا۔ ان کے اخلاق، عادات، بول چال میں ذمہ داری، اور اس نے گفتگو کا اہتمام، اور کبھی حد سے تجاوز نہ کرنا، کیے ہوئے وعدے سے نہ پھسلنا، قابل اعتماد ہونا۔ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے جن کو صبح وعدہ کرتے دیکھا ہے، شام کو پھسلتے دیکھا ہے، اس سے ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس قسم کے سید ہیں۔ پھر کوئی بات وہی ہوتی ہوگی نا۔ یہ صفات شاہ صاحب میں تھی، سخی کمال درجے کا، دلیر کمال درجے کا، وفادار کمال درجے کا، جہاں کھڑا کیا وہاں کھڑا رہا۔ دوسرا شاہ زبیر کا اٹھے والے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ شاہ زبیر بڑا قیمتی سید تھا، بڑا خوبصورت، بڑا صحت مند، موٹی موٹی آنکھیں، 6 فٹ سے زیادہ قد، علوم شریعہ میں بہت دانائے راز تھا۔ یہ پڑھے ہوئے تھے حیدرآباد رکن الاسلام ایک مدرسہ تھا، جنہوں مولوی صاحب نے کتاب لکھی تھی رکن الاسلام، رکن الدین، ان کے بیٹے ہوتے ہیں، وہاں مفتی زبیر نام ہے، انہوں نے مدرسہ وہاں وہ قائم کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر مدرس تھے شاہ زبیر کا اٹھے والے جو ہے ان کے شاگرد، ان سے انہوں نے پڑھا تھا۔ میں وہاں چند مرتبہ امتحان لینے کے لیے بھی گیا ہوں، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے ان کو وہاں دیکھا ہے۔ بہرحال وہاں سے انہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ وہاں عبد المصطفیٰ اظہری، میں اور نورانی صاحب امتحان لینے کے لیے بھی جاتے رہے ہیں۔ تو وہ پڑھے ہوئے تھے شاہ زبیر چکوال والوں سے۔ شاہ زبیر چکوال والے جو ہیں وہ پڑھے ہوئے تھے بولی محمد دین صاحب بابا بدھوی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے بھی استاد تھے، لیکن وہ میرے بعد کے شاگرد تھے، میں ان سے پہلے پڑھا ہوں۔ عمر تھوڑی تھی لیکن میں پہلے پڑھا تھا، وہ بعد میں پڑھے تھے۔ اللہ حاضر قیاس، وہ بڑے قیمتی آدمی تھے۔ انہوں نے کوٹے میں مدرسہ شروع کیا ہوا تھا۔ چند مرتبہ انہوں نے پنجاڑ میں دورہ قرآن ماہ رمضان میں رکھا، اور بڑے اچھے لوگ اس علاقے میں تیار کیے۔ ان کے گاؤں کا نام ہے کوا، خدا جانے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، لیکن وہ ایسا سلانٹنگ قسم کی جگہ ہے جہاں اگر پاؤں پھسل جائے تو دریا کے اندر جائے بغیر راستے میں کسی جگہ اٹکتا نہیں۔ اس لیے میں کشمیر کی گورنمنٹ سے، اور خاص کر سید علی رضا صاحب جو اس وقت مذہبی امور کے وزیر ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی بخاری ہیں، اور یہ سید شاہ زبیر بھی، یہ بھی بخاری تھے۔ انہوں نے تمام درسیات اچھی طرح پڑھائے بھی ہیں، علماء تیار کیے، لیکن اپنا شہر اسی کو شمار کیا۔ 2 کمرے تھے کل۔ پچھلے 2005 میں جو زلزلہ ہوا تھا، ان کو پیسے کچھ میں نے مسجد کے لیے دیے ہوئے تھے، اس میں ان کی مسجد بہہ گئی تھی، انہوں نے مسجد کھڑی کر لی۔ اپنی قبر بھی وہیں انہوں نے وصیت کی کہ میری قبر بھی یہیں بنانا۔ اب ان کی ایک بیوہ رہ گئی ہے، اس علاقے کے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس مائی صاحبہ کی مدد کیا کریں۔ میں نے ان کے لیے 2 قسطیں پیسے بھیجے تھے، پہلے 4 لاکھ روپیہ بھیجا تھا، پھر 16 لاکھ روپیہ بھیجا تھا کہ ان کی بیوہ کو دیا جائے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی تو اسکول ٹیچر تھی، وہ کوٹے میں ٹیچر ہیں۔ میں نے کہا تو وہ جو بیوہ ہیں، دوسری جن کا کوئی روزگار نہیں ہے، وہ میری مریدہ بھی، میرے ساتھ ان کی بیعت بھی ہے۔
شاہ صاحب کی میرے ساتھ بیعت تھی تو سب لوگوں سے درخواست ہے ان کی مدد بھی کیا کریں، لیکن سید علی رضا جو سجادہ نشین ہیں بسان شریف کے، ان سے درخواست ہے، آج کل وہ مذہبی امور کے وزیر ہیں، وہاں تک کوئی 100 گز کا ٹکڑا ہوگا جہاں بلڈوزر لگا کے سڑک بنا دیں اور موٹے موٹے پتھروں کی دیوار بنا دیں تاکہ وہ سڑک ٹوٹے نہیں، یہ بڑی نیکی ہوگی۔ شاہ صاحب کے دربار پر لوگ سلام کے لیے جائیں گے، دعائیں دیں گے، میں بھی دعا کروں گا اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ مگر وزارتیں روزانہ نہیں ملا کرتی، کبھی اتفاق سے ملی ہے تو اپنی وزارت کی یادگار چھوڑیں، شاہ صاحب کی طرف جانے والا راستہ قابل عمل بنا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ میں اور تیسرا سید شاہ عبدالحق صاحب سجادہ نشین گروڑا مقدسہ کے سجادہ نشین تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے وصال کے بعد کوئی 4-5 مرتبہ غش کھا کے میں گرا ہوں، مجھے بڑا سہارا تھا خدا اور اس کے رسول پنجتر پاک غوث پاک کے بعد۔ وہ آدمی بزرگ بہت محبت رکھتے تھے، بہت ہمدردی کرتے تھے، ہر طرح کی جانی مالی قربانی کا یقین دلاتے تھے۔ ان کی وفات سے ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادگان کو دین حق پر ثابت قدم رکھے اور اپنے باپ دادے کی جو وراثت ہے اس کو قائم دائم رکھے۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ معین الحق شاہ صاحب نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ کئی لوگ ایسے بہلے کچیلے بھی آگ گھستے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم جنازہ پڑھائیں۔ صاحبزادہ قطب الحق شاہ صاحب وہ بھی بڑا متصلب قسم کا سنی اور اہل دل آدمی ہے، انہوں نے والد صاحب کی شب و روز خدمت بھی بڑی کی ہے۔ اور معین الحق شاہ صاحب کے صاحبزادے میر فرید الحق صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت دانشور، بڑے ذہین، بڑے اہل علم اور بڑے صاحب سخر اور روب والا سید ہے۔ انہوں نے بھی اپنے دادا جان کی بہت اچھی طرح خدمت کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی احسن توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ ہاں، جو 5 تاریخ کو مظاہرہ ہونے والا ہے، میں اپنے تمام ماننے والے دوستوں کو کہوں گا کہ کشمیریوں جو مظاہرہ کرنا ہے 5 تاریخ کو، آپ اس میں بھرپور شرکت کریں۔ آپ سبھی دوستوں کو معلوم ہے کہ جب تک میں چلنے پھرنے کے قابل تھا میں ویل چیئر پہ جاتا رہا ہوں، لیکن ان کا کوئی جلسہ جلوس میں نے مس نہیں کیا۔ لیکن آج میں زیادہ کمزور ہوں، ویل چیئر استعمال کر کے بھی جا نہیں سکتا، اس لیے آپ میری کمی کو اپنی محبت کے زور سے پورا کریں اور کشمیری مسلمانوں کی دلجوئی کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں درخواست ہے اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرمائے اور اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو جو خواجہ غریب نواز کے ماننے والے لوگ ہیں، دوسرے لوگوں کو تو پچھتاوا ہی نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کے ماننے والے لوگ جو ہیں ان کو پچھتاوا ہے، اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ اور ہندوستان کے جو مشائخ ہیں ان سے جو ملاقات وغیرہ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے جتنے خارجی ہوتے تھے ان کو ہم پہچان جاتے تھے، کھڑے ہو کے سلام بھی نہیں پڑھتے تھے، یا رسول اللہ بھی نہیں کہتے تھے، سرکار کو نور بھی نہیں مانتے تھے، سرکار کا نام آئے تو انگوٹھے بھی چومتے تھے۔ لیکن آج کا خارجی سمجھنے میں بڑی دقت ہے، سرکار کو نور بھی کہتا ہے، کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھ لیتا ہے، انگوٹھے بھی چوم لیتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہہ لیتا ہے، لیکن علی کا نام لو تو موت پڑ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس خارجی کو سمجھنا پہلے خارجیوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سگے زرد برادر شگال، یہ پیلے رنگ کا کتا گیدڑوں میں شامل ہو گیا ہے، اس کی تمیز کرنا خاصی مشکل ہو گئی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ ما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى
یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد من شر كل ذنب الناس برك الناس لا الناس من شر الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأكرم محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وآله آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ساتھیو کسی نے کچھ پڑھا ہوا ہے میرے میں لگ کر دو. قبول کریں قبول کریں قبول کر لیا قبول کر لیا. ہاں جی قبول کر لیا. حاجی جعفر صاحب تو انہوں نے رفقائے کار نے جتنے بھی وظائف پڑھے نا آپ نے مل کرنے پڑھے آپ نے مل کے کیا ہے حاجی جعفر صاحب انکل فخر تھے انہوں نے سارے بٹن والے ساتھی جتنے بھی وظائف ہیں آپ نے مل کرنے پڑے. یہ تھوڑا پتر حافظ بنیا تو میں ایسا کچھ نہیں دیتا. یہ چاہیے کیا مبارک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت مفکر اسلام. یہ سب آپ کی کمائی ہے اور سب آپ کی نظریں کرو. اللہ سلامت رکھے. آپ کو نظرانے اللہ سلامت رکھے. یہ کتنے ہی کی نہیں 50 کون ہوگی. سو ہوئی گیا. یہ مبارک ہے تھوڑی بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تو کی سلامت رکھے. ساریاں دعائیں ہیں جی تسانیاں دعائیں ساریاں تسانیاں دعاواں تسانیاں میں دعا کو الحمدللہ بےحد خوشی ہوئی ہے. بےحد اللہ سلامت رکھے. یہ میری طرف سے نذرانہ ہے. ہیں یہ میری طرف سے نذرانہ ہے. ہرگز نہیں جی ہرگز یہ گھر سے لایا ہے، گھر سے لایا آپ کے نظرانہ پیش نہ، نہ، کرنے بس. کے لیے آپ کے لیے لایا ہے. نہیں نہیں بس بس ہو گئے تیرے پہنچ کے پیسے. تیرے پہنچ. دادا جی کے دادا جی گھر سے لایا نہیں نہیں اس نے پیسے نہیں کہنے. تو یاد اسی میرا چھوٹا پائی سے اللہ کری کرامت فرمائے
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے بسم اللہ سے صاحب پوچھا ہے اس نے بنگال اس نے تبادلہ کیا اتھو کو پیسے بھیجے ملے میں وہ رویاں پڑا کہ میں اس کی کافی ڈانٹ ڈپٹ کی تھی پڑھا تو کہا پاپا ماری ساٹھ میں پڑھنا نہیں ہونا پھر اس کی آرمی نوکر کا رویاں پڑا پتہ نہیں نکے نکا تھنا کمائش مہینے نے بعد اس کے پیسے ملے اس مارے ادھر بھیجی چڑے اس نے شادی نے بعد سارے پیسے کٹائی تو اس کی دیتے میں آ چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا پیڑا پائیاں نے برکت رہا بڑی عزت دیتی انہوں نے اخلاص برتنے اللہ میرے مال بڑی ترقی کی تھی آئندہ دوستوں کو بھی مشورہ دینا اپنے نکیاں پیڑا پران احسان کرو سچائی کرو تو رزق تو کو سنبھالو نہیں ہو لگا ٹھیک دعا کرو اس واسطے اللہ تعالیٰ اس کی سورج نے شوان اتنا دنیا چمکا دے اللہ اس کی ظاہر و باطن روشن فرمائے تساں دعا ڈاکٹر بھی بنی گیا ماشاءاللہ جاب بھی ملی گئی اللہ برکت میں آئندہ بھی دعا گو رہا یہ بچہ بڑا برخوردار ہے پتنا جتنا پتنا بھی ہمارا کوئی اتنا تابع دار نہیں جتنا یہ بچہ تابع دار ہے اللہ اس کی سلامت رکھے آمین دعا فرماؤ اے مولا کریم ارشد قادری مینچسٹر رہا اس نے والد صاحب نے آج عرس ہے انہیں اس دعا خواہش دعا کر اے مولا کریم جو کلمات طیبہ میں پڑھے جو میرے دوستوں نے ملے میرے کیتے گئے جتنی چیزیں ختم شوستہ تیار کی دی گئے مولا کریم اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما اور انہاں دا ثواب جناب نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام دی ارواح نبی پاک علیہ السلام دی تمام آل بیت ازواج مطہرات بنات طیبات اولاد مجاہد حسنین کریمین خاتون جنت مولا مرتضی شہیدان دشت کربلا ائمہ آل بیت دی ارواح مقدس وصال فرما تمام اولاد رسول دی ارواح مقدس وصال فرما نبی پاک علیہ السلام دے تمام صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت حیدر کرار عشرہ مبشرہ حاضرین بدر حاضرین احد حاضرین احزاب حاضرین صلح حدیبیہ کی ارواح مقدس وصال فرما اور تمام تابعین اتباع تابعین کے ارواح مقدس وصال فرما حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے ارواح وصال فرما خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار داتا گنج بخش علی اجمیری شیخ شہاب الدین سروردی سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سید ابوالحسن شاذلی حسنی رضی اللہ عنہ کے ارواح وصال فرما اور حضرت خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی بابو جی صاحب گولڑوی لال جی صاحب گولڑوی دوسرے لال جی صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کرم کو سال فرما خواجہ محمد قاسم موڑوی اور باقی خواجگان موڑا شیخ ارواح مقدس سال فرما سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی اور خواجگان چورا شریف کے ارواح مقدس سال فرما امام ربانی مجد الفسانی شیخ حامد سرندی خواجہ قمر الدین سیالوی شمس الدین سیالوی خواجہ سلمان تونسوی خواجہ نور محمد ماروی خواجہ فخر الدین دہلوی نظام الدین اورنگ آبادی اور حضرت نظام الدین اولیاء بابو برائی خواجہ گیس دراز خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی حضرت سید علاء الدین صابر بیا کلیری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرم فرما آپ کے والد صاحب سید شاہ عبد الرحمان شاہ عبد الرحیم صاحب کے روبار کو سال فرما اور حضرت فرید مسعود گنج شکر کے مبارک سال فرما خواجگان کلیام شریف کے ارواح مقدس کے سال فرما میرے شاہ صاحب سید پیر ولایت علی شاہ متاب علی شاہ شاہ حسین بادشاہ حسنین علی شاہ امیر علی شاہ مردان علی شاہ سلطان علی شاہ شاہ میر دعوت اور آپ تمام جدان پاک کے ارواح مقدس کے سال فرما میری مائی صاحبہ سیدہ بی بی جان فاطمہ بھائی سردار بیگم بھائی ماں بیسا بی بی اور بی بی فاطمہ دوسری بی فاطمہ میرے نانا مکرم سید میر عالم شاہ بی بی شاہ قبور جا جلال شاہ صاحب اور آپ دے تمام جدان پاک دربار میں قدس فرما میرے قبلہ پیر و مرشد سید پیر ولایت علی شاہ متاب علی شاہ شاہ حسین بادشاہ حسنین علی شاہ امیر علی شاہ مردان علی شاہ سلطان علی شاہ شاہ محی الدین احمد
اور حضرت شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شمس الدین خان پور رحمۃ اللہ علیہ عمر کو صلاح فرما، اور آپ دے تمام جدان پاک ترمام کی سجا، اور حاجی جاور صاحب دے تمام باپ دادے ننیال دا دیحال جنہیں دی تقریب طرف تو آج دی تقریب منعقد کی گئی ہے، انہاں سارے مرداں عورتاں بڑھیاں بچیاں جنہیں صحیح العقیدہ جنہیں دی افغانی سکے سلطی اربائم کا ذکر راجہ فخر الدین والد صاحب خلا، راجہ گلاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر کے فرما، اور انہوں باقی ننیال دا دیال سسال بچوں جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ سب دی اربائم کا ذکر فرما، کل روئے زمین پر جتنے میرے محبت والے لوگ صحیح العقیدہ گزرے سب دی اربائم کا ذکر فرما، مائی صاحبہ اون فوت ہوئے جنہوں 9 برس لگاتار میری خدمت کی تھی، اپنا کاروبار چھوڑ کے صرف میری خاطر میں 9 برس جلا وطن رہا، انہوں مائی صاحب نے میری خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ انہوں نے آج دے کار آئے خیردہ سوابی سال فرمائے، انہوں دے خامد حاجی فیض عالم صاحب بابا روشن صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر صاحب فرما، اور انہوں دے والد صاحب بابا ستار صاحب دی عمر صاحب فرما، میرے تمام مخلصین محبین یاران و احباب میرے 4 پائی دنیا تو گئے، اللہ انہوں نے غریق رحمت فرمائے، میری 2 پھوٹیاں بیچاریاں مسکین نام و نشان انہوں نے کوئی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے، شاہ نور حسین بادشاہ، شاہ علی اکبر بادشاہ، شاہ سوار بادشاہ، انہاں 3 پائیاں نے سندھواں جو اولاد ہے، جتنے بھی لوگ ایمان نال گئے اللہ انہوں نے غریق رحمت فرمائے، انہوں نے جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڑی یونیورسٹی سے دعا کرو اپنے خزانے غیب جو اللہ امداد فرمائے، اسی اس یونیورسٹی نو آباد کر سکیے اور صحیح معنی چلا سکیے، اللہ کریم یہ کرونا نہیں آفت جڑی ہے پوری دنیا تو اس کی ٹال تاکہ ایسا سفر کر سکیے اتنے جا کے انتظام کر سکیے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارا مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، جتنے سارے محبت والے ساتھی ہیں بے اولاد ہیں اللہ انہوں نے کرائیں اولاد نرینہ عطا فرما، حافظ اشتیاق کو اللہ کریم بیٹے عطا فرما، صحت مند سعادت مند، اور سارا لانگری ہے پاکستان یاسر اللہ اس نے بیٹے عطا فرما، اور چودھری ذوالفقار میں بیٹے عطا فرما، چودھری ندیم دیا پائیوں نے بیٹے عطا فرما، اور چودھری محمد رمضان لسٹ والے نے اولاد نرینہ عطا فرما، کل روئے زمین پر جتنے میرے مرید طالب ساتھی مخلصین ہیں جاب لیس انہوں کو کم کوئی نہیں، میرا مرید ارشد نہ ہے لوٹنا پچھلے 5-6 مہینے تو بے روزگار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو روزگار بھی عطا فرمائے، اور باقی آج راجہ ارشد صاحب انہوں نے بچوں کو اللہ روزگار عطا فرمائے، میرا مرید ہے چودھری تصور حسین، چودھری فضل حسین مرحوم دا بیٹا، اس نے کوئی گھریلو مشکل ہے اللہ اس نے مشکل آسان فرمائے، کہ اللہ کریم کل روئے زمین دے جتنے میرے محبت والے لوگ ہیں جس جو بھی کوئی نیک آ جاتا ہے پوری فرما، مشکلات آسان فرما، اور والتم صوبے جتنے مخلصین ہیں اللہ کریم ان کی ترقی عطا فرما، اور اسے چودھری محمد حنیف نو غریق رحمت اللہ، چودھری محمد اشرف غریق رحمت فرما، اور حاجی خادم حسین صاحب دی اہلیہ نو اللہ کریں غریق رحمت فرمائے، چودھری محمد عارف صاحب دی اہلیہ نو اللہ کریں غریق رحمت فرمائے، کل روئے زمین تے جتنے سارے محبت لوگ دنیا تو گئے سب دی ارواح مقصد صاحب کو مشکل آسان فرما۔ اپنا ساتھی پیر بھائی اسلام آباد میں آزاد قادری اس کی اہلیہ محترمہ کو کینسر کی تکلیف بتا رہے